اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آلہ محمد۔ عزیزان گرامی، گفتگو کرنا ہے اس شخصیت کے اوپر کہ جس کے تعارف کے لیے اگر میں خود سے کچھ کلمات ادا کروں، اگر میں خود سے یہ کہوں کہ وہ شخصیت جو حکیم الامت تھے، وہ شخصیت جو شاعر مشرق ہیں، وہ شخصیت جو مفکر پاکستان ہیں، تو میرے جملوں کی حیثیت وہ حیثیت نہیں ہے جو تعارف ایک ایسی شخصیت کروائے جو شخصیت خود اہل ادب ہے۔ اگر کوئی اہل ادب، وہ شخص جو خود ادیب ہو، وہ اقبال کے بارے میں کچھ کہے تو اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ شخص فقط اہل ادب نہ ہو، اہل فارس کی زبان کو جانتا ہو، فارس کے تمام بڑے شعراء حافظ، سعدی، شیرازی، فردوسی، خیام، ان تمام سے واقف ہو، تمام کی شاعری سے واقف ہو، اس کے بعد وہ اقبال کے اوپر خراج تحسین پیش کرے، اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ اور اگر وہ شخص فقیہ بھی ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ شخص فقیہ نہ ہو، ولی فقیہ ہو، اور رہبر معظم حضرت عادل اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اقبال مرشد من است، اقبال میرا مرشد ہے۔ یعنی ایک مرتبہ میں کچھ کہوں تو اس کی قیمت کچھ اور ہے، لیکن آغا رہبر کچھ کہہ رہے ہوں، آغا رہبر اقبال کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں کہ اقبال مرشد من، اقبال میرا مرشد ہے۔ اور یہ ایک اوپینین، یہ ایک رائے علامہ اقبال کے بارے میں نہ فقط آغا رہبر کی ہے بلکہ اور اہل ادب اور اہل فکر، اہل نظر کی رائے ہے کہ اقبال کا جو کلام ہے، اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال کی جو فکر ہے، اس میں جس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ اقبال کی فکر الہامی فکر ہے۔ اقبال کی فکر معمولی فکر نہیں ہے، اقبال کی فکر میں الہام کی جو رسانی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ فکر اقبال وہ فکر ہے، ایک مرتبہ ایک شخص وہ ہے جو مکتبی طور پر توحید کو دیکھتا ہے، جو صرف مکتب کی توحید کو دیکھتا ہے، جو مکتب کی توحید کو دیکھتا ہے اور فکر الہام کے بغیر توحید کو دیکھ رہا ہے، یہ وہ توحید ہے جس کے مطابق اسے خود کے علاوہ کوئی اور دوسرا مسلمان نظر نہیں آتا۔ یعنی جو شخص صرف کتابی توحید تک رہتا ہے، اقبال جب توحید کو دیکھتے ہیں تو اقبال کی توحید وہ توحید ہے جو کہ امت کو یکجا کرنے، امت کی یکجہتی کا ایک مرکزی نقطہ نظر آتی ہے۔ یعنی اقبال توحید کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یعنی اقبال جب توحید کو دیکھتے ہیں تو اقبال کو توحید میں امت سازی نظر آتی ہے، اقبال کو توحید میں امت شناسی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اقبال اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں جس کی تلاوت سرنامہ کلام میں کی گئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہاں سے اقبال اپنا خودی کا فلسفہ اخذ کرتے ہیں۔ جتنی علامہ کی تعلیمات ہیں، جتنے علامہ کے افکار ہیں، ان تمام کا جو مرکزی نقطہ آ رہا ہے وہ کہاں پر آ رہا ہے؟ ان کے فلسفہ خودی کے اوپر آ رہا ہے۔ یہاں اس آیت سے اقبال نے فلسفہ خودی کو اخذ کیا۔ آیت کیا ہے؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اپنے نفسوں سے غافل کر دیا۔ اور فرمایا اپنے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں اپنے نفسوں سے غافل کر دیا۔ اچھا، اس آیت کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن اگر آپ معاشرے میں دیکھنا چاہیں تو نظر آئے گی، یعنی وہ لوگ جو عموماً خدا سے غافل ہیں، خدا کی یاد سے غافل ہیں، خدا کے دین سے غافل ہیں، آیا یہ لوگ خود اپنے نفسوں سے غافل ہیں یا نہیں ہیں؟ بظاہر غافل نہیں ہیں، بظاہر غافل نہیں ہے، بظاہر اتنے ہی نفس پرست ہیں، بظاہر اپنے نفس کی آرائش کے لیے، اپنے نفس کی پرستش کے لیے اتنے ہی زیادہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ہم خودی کا ہلکا سا ایک معنی لیتے ہیں جو کہ اقبال نے پیش کیا کہ ایک نفس وہ ہے، یعنی قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ان کے نفسوں سے بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ نفس کی اس حقیقت سے بھلا دیا جس حقیقت پہ خدا نے اس نفس کو خلق کیا تھا۔ ایک جیسا مثال لیتے ہیں کہ ایک جیسے ہمارے سامنے ہے الٹیمیٹ سیلف۔ الٹیمیٹ سیلف کیا ہے؟
یعنی ذرا سا ہم خودی کا مفہوم واضح کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم امامت سے تعلق پر آئیں گے. الٹیمیٹ سیلف، وجود مطلق، ایبسولوٹ سیلف، ایبسولوٹ پرفیکشن. اس وجود مطلق کا مائی سیلف، میری ذات کے ساتھ جو کنیکشن بن رہا ہے، اس کنیکشن کو اقبال خودی کہتے ہیں. یعنی ایک ایبسولوٹ سیلف ہے، ایک الٹیمیٹ سیلف ہے، ایک وجود مطلق ہے اور ایک میرا وجود ہے. میرے وجود میں اور اس وجود میں جو تعلق ہے، اس تعلق کا نام خودی ہے. اس کنیکشن کو اقبال خودی کہہ رہے ہیں، اس تعلق کو اقبال خودی کہہ رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹ سیلف اور مائی سیلف کے درمیان ہے. اسی کو دوسرے مقام پہ اقبال نے فرمایا کہ خودی کا سر نہا، یعنی اس کے پیچھے جو راز ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس خودی کے پیچھے جو راز ہے وہ راز توحید ہے. دوسرے شعر میں، مشہور شعر ہے، درسی کتابوں میں بھی نقل ہوتا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، آگے میں نے نہیں لکھا، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ماشاءاللہ اقبال شناس بیٹھے ہیں. اے طائر لاہوتی، یہ جو طائر لاہوتی ہے یہ کیا ہے؟ طائر یعنی پرندہ، لاہوت عالم لاہوت، وہ پرندہ جو عالم لاہوت کا ہے اور اس عالم ناسوت میں سفر کر رہا ہے. تو یہ جو عالم لاہوت کا پرندہ ہے، اقبال نے استعارتاً اسے کہا، یہ تعلق ہے کہ بے شک وہ ہے اس مقام پر لیکن در حقیقت تعلق عالم لاہوت سے، عالم لاہوت کا پرندہ ہے. تو یہ الٹیمیٹ سیلف اور مائی سیلف کا کنیکشن. اس کے بعد ایک اور معنی ہم یہاں پر لے سکتے ہیں، اپنے ہونے کے احساس کی معنویت. یعنی میں ہوں کیا، اس ہونے کے احساس کی معنویت کا نام خودی ہے. قرآن مجید میں جیسے مشہور آیت ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں. یہ دوسرے مقام پر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ جو احسن تقویم ہے انسان، یہ کیا ہے کہ ایک خدا نے عالم ناسوت سے ایک جثہ لیا، مٹی کا پیکر لیا اور اس میں جب اپنی روح کو پھونکا. یہ تخلیق احسن تقویم کی تخلیق ہے. یعنی آپ فرض کیجئے اگر آپ سمندر کے کنارے ہوں اور سمندر سے آپ ایک قطرہ لیں اور اس ایک قطرے کو آپ لیبارٹری میں بھیج دیں اور لیبارٹری میں آپ ایک پورا ٹیسٹ کروائیں اس کی کیمیکل کمپوزیشن کا کہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، اس میں کون کون سے پارٹیکلز موجود ہیں. وہ جو آپ کے پاس لیب رپورٹ آئے گی اس ایک ڈراپ کی جو کہ سمندر کا قطرہ ہے، اس لیب رپورٹ میں جو کمپوزیشن آپ کے سامنے آئے گی بعینہ ہی وہی پورا فارمولا اس پورے سمندر میں موجود ہوگا. یعنی جو فارمولا اس ایک قطرے میں ہے وہی فارمولا اس پورے سمندر میں موجود ہے. اسی کو اقبال نے فرمایا، تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. یعنی وہ جو خدا کے کمالات ہیں، خدا کے جو پوٹینشلز ہیں، خدا کی ذات میں جو صفات ہیں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، گویا ایک مٹی کا پتلا ہے جس میں خدا نے ایک بیج لگایا ہے، اور وہ بیج کیا ہے؟ خدا کی صفات کا، خدا کے تمام کمالات کا. اس احساس کو اقبال خودی سے تعبیر کر رہے ہیں. ایک اور معنی، خود نمائی، اپنی ذات کا اظہار، حب ذات، اپنے کمالات کا اظہار کرنا، یعنی کمالات کا ہونا اور اس کے بعد ان کمالات کا اظہار کرنا. یہ جو خود نمائی ہے، سیلف ایکسپریشن ہے، یا اس کو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کمپلیٹ مینیفیسٹیشن آف ہیومن فنکشنالٹی. یہ جو جتنے فنکشنز انسان کے اندر موجود ہیں ان کا تمام ظہور، ان کی تمام مینیفیسٹیشن، یہ جو مینیفیسٹیشن ہے یہ اگر ایمانی تناظر میں ہو، یہ اگر الہی تناظر میں ہو تو یہ بنتی ہے خودی. اسے اقبال خودی کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات میں جو کمالات ہیں ان کا اظہار الہی تناظر میں بطور خلیفہ الہی. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ انعام میں، وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر درجات کو رکھا یا بلند کیا تاکہ وہ آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا. لیبلوکم فیما آتاکم، جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا. تو یہ جو کچھ عطا کرنا ہے، جو کچھ عطا کرنے کی جو بات ہے جس میں درجات کی بلندی رکھی گئی ہے، ایک ہمارا فزیکل وجود ہے، یہ فزیکل وجود سب کا ایک جیسا ہے. ایک ہمارے پوٹینشلز ہیں، پوٹینشلز ایک جیسے نہیں ہیں. وہ خدا جس نے ہمیں پوٹینشلز اس طرح سے دیے، اس انداز سے دیے، جیسے ہماری فنگر پرنٹس ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں اس بات سے کہ فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے. ایک اور جو ٹیکنالوجی آئی وہ ٹیکنالوجی کیا تھی کہ جو ہمارا آئرس ہوتا ہے پیوپل کے اندر، وہ آئرس بھی یونیک ہوتا ہے، یعنی وہ آئرس بھی کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو وہ خدا جس نے فنگر پرنٹس کو ایک جیسا خلق نہیں کیا،
اس نے دو لوگوں کو ایک جیسے پوٹینشلز کے ساتھ خلق نہیں کیا. تو یہ جو ڈفرینٹ پوٹینشلز کا ہونا ہے، ان ڈفرینٹ پوٹینشلز کا جو اظہار ہے، یہ جو خود نمائی ہے، یہ ایمانی تناظر میں اگر ہو اور الہی تناظر میں ہو تو اقبال اسے خود ہی سے تعبیر کر رہے ہیں. اور آخری اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ اپنے با اختیار ہونے کے احساس کی معنویت، یعنی مجھے خدا نے با اختیار خلق کیا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ دوسری آیت سورہ مبارکہ انسان، اما شاکرا و اما کفورا، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے تو با ایمان ہو جائے اور چاہے تو کفر اختیار کرے. یعنی یہ جو اپنے اختیار کا استعمال ہے، اس اختیار کے استعمال کو ہم خود ہی کہہ رہے ہیں. اقبال کی قول نظم کا شعر، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یہ اقبال خدا سے کہہ رہے ہیں. بہرحال اس کو جب میں دیکھ رہا تھا، میں شکر ادا کر رہا تھا کہ کچھ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ اقبال کے دور میں موجود نہیں تھی، ورنہ اقبال کو واپس جلدی وہاں پہنچا دیا جاتا توہین مذہب کے الزام میں. کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یعنی کیا کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ کار جہاں دراز ہے، اب مجھے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، اپنے اختیار کی معنویت کے احساس کے ساتھ اس کو ایکسرسائز کرنا ہے. اور اگر یہ ایکسرسائز درست ہوگی، یہ ایکسرسائز ویسی ہوگی جیسا خدا چاہتا ہے، یہ ایکسرسائز ویسی ہوگی جو شکر گزاری کے راستے پر ہوگی، تو اس کی انتہا پہ اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب آئیے اگلے مرحلے پر. یہاں تک ہم نے تھوڑا سا کوشش کی کہ خودی کے تصور کو واضح کر دیں. اب یہ جو شعر ہم نے عرض کیا، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، تو اقبال نے کار جہان میں، اقبال نے اس جہان میں، اس عالم ناسوت میں کچھ کرنا تھا، لیکن اس کرنے میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئیں. یعنی یہ جو ہم اس عالم ناسوت میں ہیں، جیسے قرآن کی بھی آیت تلاوت کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو کریٹ کیا کہاں پر؟ احسن تقویم پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی آیت، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے پہنچا دیا اسفل سافلین میں، پس ترین مقام پر. اے طائر لاہوتی، عالم لاہوت کا ایک پرندہ جو اب کہاں پہ آ گیا؟ عالم ناسوت میں، اس پس ترین عالم میں. یہاں سے جب دوبارہ خودی کا سفر ہوگا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے جو مرحلے ہیں وہ بہت دشوار گزار ہیں. تو اب ایک عام انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چلتی ہے. یہاں تک ہو گئے صرف تھیوریٹیکل باتیں کہ ٹھیک ہے خودی کا ہونا اور وہ سارا کچھ، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ ان تمام چیزوں پر غور کریں، ان تمام چیزوں کو ایکسرسائز کریں، ان تمام چیزوں پر فکر کرتے ہوئے گرو کریں؟ اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. تو ایک انسان جب بنیادی طور پر اس دنیا میں ہوتا ہے تو پہلی جو اس کی نیڈز ہیں وہ کون سی نیڈز ہیں؟ فزیولوجیکل نیڈز ہیں. فزیولوجیکل نیڈز کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ گویا آسان الفاظ میں روٹی، کپڑا اور مکان، یہ اس کی بنیادی ضرورتیں. اس کے بعد جو ایک مرحلہ آتا ہے انسان کی نیڈز کا، وہ کون سی ہیں؟ سیکیورٹی کی نیڈز. ایک شخص کے پاس اگر 2 مہینے کی فرض کیجئے سیلری موجود ہے، اس کے پاس 2 مہینے کا سروائیول موجود ہے، تو سروائیول نیڈ کے ساتھ ہی اس کے اندر سیکیورٹی نیڈ آئے گی کہ اب مجھے 6 مہینے کا سروائیول چاہیے، اب مجھے 1 سال کی سیکیورٹی چاہیے. ایک شخص کے پاس اگر 1 گھر موجود ہے، اب اس کو کیا چاہیے؟ 2 گھر ہونے چاہیے. 2 گھر موجود ہیں تو کیا ہونا چاہیے کہ اچھا 1 گھر اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے چلا جائے. تو یہ جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں، سروائیول نیڈز ہیں، جیسے ہی مکمل ہوں گی سیکیورٹی نیڈز آ جائیں گی. سیکیورٹی نیڈز مکمل ہوں گی تو کون سی نیڈز آ جائیں گی؟ ریلیشن شپ کی نیڈز ہیں. اس کے بعد سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم یعنی ایک عزت نفس. ایک شخص میں اگر ہم اس کو ایج کے حساب سے دیکھیں تو گویا 25، 30، 35، 40، 45 سال تک تقریباً انسان فزیولوجیکل، ابھی آگے جا کے بات کریں گے اس کی، ریلیشن شپ نیڈ کے اوپر 50 تک ہوتا ہے. آفٹر 50 ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کے اندر ایک سیلف اسٹیم کی نیڈ آ رہی ہے کہ اچھا میں نے ساری زندگی اپنے خاندان کے لیے کام کیا، بیوی بچوں کے لیے کام کیا، خود میرے اپنے لیے کیا تھا. اور اس کے بعد نارملی آفٹر 60 اگر چانس ہو تو پھر سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہے، جسے ہم خود ہی کہہ رہے ہیں. صحیح. اگر ہم اس کو اس چارٹ میں دیکھیں کہ عالم ناسوت میں جب ہم ہیں تو خودی تک پہنچنے کے جو مرحلے ہیں، خودی تک پہنچنے کی جو منزلیں ہیں، وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ فزیولوجیکل نیڈ سے لاسٹ تک. اچھا اب ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تب اس کی خودی بہترین ہے. ایک بچہ اگر 1 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی خودی کو، ابھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں ہم خودی کے تصور پہ بات کر رہے ہیں، بچہ خودی کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے.
بچہ خودی کے تصور پہ نہیں ہوتا، وہ خودی کے تجربے پر ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ اس بچے سے اگر کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے، اگر آپ اسے چھیننا چاہیں وہ دے گا، آسانی سے نہیں دے گا. سینس آف سیلف ہے، سینس آف پوزیشن ہے. یہ بچہ جب اسکول میں آیا، ایک ماہر تعلیم ہے جن کا ایک بڑا اچھا تجزیہ تھا کہ اسکول میں اگر آپ کسی بچے کے پاس جائیں، کسی بچے کی کلاس میں جائیں، اور آپ فرض کیجئے نرسری کلاس میں گئے، اور نرسری کلاس میں آپ نے جا کے بچوں سے سوال پوچھا کہ رینڈملی تمہارے ذہن میں جتنے سوال آ رہے ہیں پوچھنا شروع کر دو، تو بچے کیا کیا سوال پوچھتے ہیں؟ بچے معمولاً یہ سوال پوچھیں گے کہ جی ہمارے بال کالے رنگ کے کیوں ہوتے ہیں، ہماری انگلیوں میں ناخن کیوں ہوتے ہیں، آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے، زمین ایسی کیوں ہے، پہاڑ کیسے بنتے ہیں، درختوں کے پتے ہرے کیوں ہوتے ہیں. آزاد سوالات ہیں. لیکن یہی بچہ اسی اسکول میں بڑھتا ہوا جب 10th یا 12 تک پہنچے گا، اور آپ اسی اسکول کی 12 کلاس میں جا کے بچوں سے سوال پوچھیں، بچوں سے یہ کہیں کہ آزادانہ سوال کرو، بچے کیا سوال پوچھیں گے؟ ایسا ہی سناٹا ہوگا جیسے یہاں پر. وہاں پہ سناٹا ہے. کیوں؟ وہ جو نرسری کا بچہ تھا جب وہ 12 تک گیا سوال ختم ہو گئے. تو وہ جو تجزیہ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ یقیناً نرسری سے 12ویں تک ان کے درمیان اس دورانیے میں ان کے ساتھ کچھ بہت خوفناک ہو چکا ہے. وہ خوفناک کیا ہے؟ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. یعنی تعلیم کے وہ جو خودی پہلے باقی تھی، نظام تعلیم نے اس خودی کو کہاں تک پہنچایا. اس کے بعد ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. یونیورسٹی میں آ جائیے. یونیورسٹی کے حضرات یہاں تشریف فرمائیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، یونیورسٹی میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے، یونیورسٹی کے جو سٹرکچر ہوتا ہے، اسکیجول ہوتا ہے، وہ نارملی 9 to 5 رکھا جاتا ہے. 9 to 5 رکھا جاتا ہے. اچھا کلاسز 9 to 5 ہوتی ہیں؟ نہیں. ایک کلاس آپ کی صبح ہو گئی، اس کے بعد 2 گھنٹے کا گیپ ہے، اس کے بعد پھر ایک کلاس ہوگی، پھر آپ کو 2 گھنٹے کا گیپ دیا، اس کے بعد آخری کلاس آپ کی 4 سے 5. یعنی کسی بھی طرح پر آپ کو 4 سے 5 تک وہاں پر رکنا ہے ہر صورت. صبح 9 بجے آپ آئے، ٹوٹل جو کلاسز کی ڈیوریشن ہے وہ آپ کی 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ہے. لیکن رکنا اپنے یونیورسٹی میں کتنا ہے؟ پورے 8 گھنٹے. کیوں؟ دے آر پریپیرنگ یو فار کارپوریٹ سلیوری. آگے جا کے جو آپ نے کارپوریٹ میں کام کرنا ہے، آگے جا کے جو آپ نے کیپٹلسٹ سسٹم کو سرو کرنا ہے، اس کی سرونگ کی تیاری یونیورسٹی میں کی جا رہی ہے. ایک یونیورسٹی میں سروے کیا گیا تھا، بلکہ کئی یونیورسٹیوں میں، کہ ایک شادی کے لیے ایک جوان اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو ایک مناسب عمر کتنی ہے؟ تمام کا آنسر جو تھا وہ کیا تھا؟ 30 سے کم تو کسی صورت نہیں، ایوریج ایج 30 سے 35. اچھا اس کی جو یونیورسٹی تھی یہ سٹارٹ ہو رہی ہے 22 سال میں، 23 سال میں میکسیمم یہ گریجویٹ ہو رہا ہے. یہ 20 سال سے 35 سال تک جو اس کے دماغ میں ٹارگٹ ہے وہ کیا ٹارگٹ ہے؟ وہی کارپوریٹ سلیوری. یہ جو اس کا ہدف طے ہوا، یہ ہدف طے کرنے والا کون تھا؟ وہ جو نیڈز ہم نے پہلے ڈسکس کی، سروائیول نیڈز، سیکیورٹی نیڈز. اقبال کا ایک اور شعر، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. یعنی کسی قوم کی خودی اگر ختم کرنا ہو، کسی قوم کی خودی اگر چھیننا ہو، اسے کیا پڑھاؤ؟ موسیقی، فائن آرٹس پڑھاؤ، صورت گری، آرکیٹیکٹ پڑھاؤ، انجینئرنگ پڑھاؤ، علم نباتات، بایولوجی پڑھاؤ، میڈیکل سائنسز پڑھاؤ. انہیں فلسفہ مت پڑھنے دینا، انہیں سوشیولوجی مت پڑھنے دینا، انہیں جامعہ شناسی مت پڑھنے دینا، انہیں علوم عقلی مت پڑھنے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علوم وہ ہیں جو کہ معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، یہ علوم وہ ہیں جو کہ انسان کی خودی کو طے کرتے ہیں، یہ علوم وہ ہیں جو کہ انسانی معاشرے کو ایک ہدایت کی راہ پر چلانے والے علوم ہیں. آج یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں سوشیولوجی کا میرٹ کتنا ہوتا ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی، ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز، کتنے میرٹ ہیں؟ تو پوری قوم کو کس میرٹ کے پیچھے لگایا؟ میڈیکل اور انجینئرنگ کے میرٹ کے پیچھے. سو محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. یعنی سیکیورٹی نیڈز میں اور سروائیول نیڈز میں اتنا فساد ہوا. میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں. یعنی ایک شخص جو 20 سال میں سسٹم میں انٹر ہو رہا ہے، جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کو سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچتے پہنچتے ٹائم کتنا لگ رہا ہے؟ یعنی 35 میں اگر وہ ریلیشن شپ نیڈ میں پہنچ رہا ہے، اگلے 15 سال اگر ہم اس پہ لگا دیں تو 15 سال کے بعد 50 سال، اس کے بعد اگر وہ 10 سال مزید رہ لیتا ہے سیکیورٹی نیڈز کو کور کرنے کے بعد، آفٹر 60 اس کے پاس ٹائم ہے سیلف ایکچولائزیشن کا، وہ بھی معمولاً نہیں ہے، یعنی خود ہی تک پہنچنے کا. اچھا اب آئیے امامت کے اوپر. یہ جو پوری ایکویشن ہے اس کو امامت سولو کیسے کر رہی ہے؟ یعنی یہ جو 20 سے 60 سال کا پیریڈ ہے، 40 سال آپ کے ضائع ہو گئے، خود ہی تک پہنچنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
اس کی جو ایک شرح سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. حضرت نے فرمایا الا لیعرفون، معرفت حاصل کرے. یہ جو معرفت کا راستہ ہے یہ کون سا راستہ ہے؟ خود اپنے نفس سے شروع ہوگا. حضرت امیر المومنین کا مشہور و معروف ان کے جملے کہ جو شخص اپنی قدر و قیمت سے واقف نہ ہو، جو شخص اپنی قدر سے جاہل ہے، وہ دوسری ساری قدروں سے جاہل رہے گا. سب سے افضل معرفت نفس کی معرفت ہے. تو یہ جو دین بھی کہہ رہا ہے، اقبال نے بھی اس سے سمجھا، اس کا وقت کب ہے انسان کے پاس؟ جس سسٹم میں انسان موجود ہے اس سسٹم میں انسان کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ اس خودی تک پہنچ سکے، اس خودی تک پہنچنے کے راستے کو طے کر سکے. امامت کا حل پیش کرتی ہے. یہی فرق ہے دوسرے نظاموں میں اور امامت کے نظام میں، کہ امامت کا جو پہلا قیام ہے وہ غربت کے خلاف ہے. امامت وہ جو نیچے والی دو ایکویشن ہیں، آپ کی جو سروائیول نیڈز ہے اور سیکیورٹی نیڈز ہے، امامت خود اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے. ایک مشہور مثال آپ کو دے دوں، زکوٰۃ کی پرسنٹیج ہمارے پاس کتنی ہے دین میں؟ 2.5% ہے، 2.5% ہے. دین ایک کلیم کر رہا ہے. دین کا کلیم یہ ہے، دین کا بلیف یہ ہے، دین کا کانفیڈنس یہ ہے کہ یہ جو 2.5% ہے اگر معاشرہ اسے دینا شروع کر دے تو پوری دنیا سے غربت ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دین نے جو اکنامکس کا سسٹم دیا وہ یہ دیا کہ 2.5% سے دین کہہ رہا ہے کہ پوری غربت ختم ہو جائے گی. اچھا، خمس کتنا ہے؟ 20% ہے. زکوٰۃ عمومی ہے، خمس فقط سادات کے لیے. یہ ایکویشن کیسے بیلنس ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے سارے خاندانوں کی غربت ختم کرنے کے لیے اسلام کہہ رہا ہے 2.5% کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. آیا ایک خاندان کی غربت کے لیے اسلام کہہ رہا ہے 20% ہے؟ نہیں. یہ اکنامک سسٹم بیسیکلی امامت کا سسٹم ہے جو کہ گورنمنٹ کی صورت میں جاری ہوگا. گویا امامت کا ریزرو بینک ہے جو کہ خمس ہے. اگر ہم کتاب دیکھیں الاقتصادنا شہید باقر الصدر کی، جس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے آر اکنامکس کے نام سے، اس میں انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ اگر امامت کا نظام ہوگا تو جو سمندری برآمدات نکلتی ہیں، جو معدنیات نکلتی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر خمس اور اس کا جو پورا سسٹم ہے وہ کیسے بیلنس ہوگا. یہ وہ پرابلم ہے جو باقی کسی اور سسٹم نے ڈسٹرب کی ہے، کہ یہ جو نیچے والی نیڈز تھیں جس کی ذمہ داری امامت قبول کر رہی تھی، یہاں کر اس کو ختم کر دیا. اس کی مشہور و معروف مثال دے دوں، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی حکومت کا آخری ایام چل رہے تھے، غالباً ضربت لگنے کے بعد ایک شخص نے آ کے سوال پوچھا کہ آپ کا جو پورا دور تھا وہ جنگوں میں گزرا ہے، پورے دور میں ہمیں سکون کا سانس نہیں ملا، پورے دور میں مشکلات رہی ہیں. صحیح ہے. امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے صرف ایک جملہ کہا. امام نے فرمایا تمہیں میرے پورے دور میں کوئی ایسا شخص ملا جو یہ کہتا ہوا نظر آیا ہو کہ میں آج رات بھوکا سویا ہوں؟ یعنی امامت کا پہلا سٹیپ کیا تھا؟ لوگوں کی سروائیول نیڈز کو پورا کرنا، لوگوں کی غربت کو ختم کرنا. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کوئی ڈسپنسری قائم نہیں کی، کوئی شفا خانہ قائم نہیں کیا، کوئی ہاسپٹل قائم نہیں کیا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. حضرت کی ذات منسوب ہے علم سے، لیکن حضرت نے کوئی یونیورسٹی قائم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تک جانے میں یونیورسٹی کا تعلق سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ سے. وہ جو سیلف ایکچولائزیشن اور خودی کی نیڈ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے نیچے کا ہونا ضروری ہے. وہ جو بیس لائن پہلے اگر نہ ہو تو اوپر تک پہنچا نہیں جا سکتا. اور یہ حضرت نے سب سے پہلے اپنے قیام میں کیا کیا؟ غربت کا خاتمہ. اور جب بھی امامت کا نظام آئے گا سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اس چیز کو ختم کیا جائے گا. آخری بات جو علامہ اقبال نے امامت کے حوالے سے جو ان کی کچھ گفتگو ہے، علامہ کی جو سیرت لکھی گئی، سوانح لکھی گئی، جن افراد نے اس کے اوپر کام کیا، انہوں نے دقیقاً علامہ کے کچھ ملاقاتوں کا ذکر کیا جو علامہ حائری سے وسن پورہ میں ان کی ہوئی. اور اس کے بعد جب علامہ نے اس حقیقت کو درک کیا کہ نظام امامت کا تعلق کیا ہے، مہدویت کا تعلق کیا ہے، انسان کی خودی تک پہنچنے میں، جب تک انسان اس نظام میں داخل نہیں ہوگا تب تک انسان اپنی خودی کو درک نہیں کر سکتا، تو بے اختیار علامہ کی زبان پر جاری ہوا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اسی شعر کے اوپر اپنی عرائض کا اکتفا کرتے ہیں، اپنے عرائض کو تمام کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر.